ابھی میں نے سوشل میڈیا پہ ایک تقریب کی وہ کارروائی تھی وہ دیکھی، اور اس میں یہ تھا کہ جو صاحب اسٹیج پہ کھڑے ہوئے تھے وہ بتا رہے تھے دانش اسکولز کے بارے میں، اور یہ کہا کہ دانش اسکول جو تھے وہ شہباز شریف صاحب کی ویژن کا نتیجہ تھے، شہباز شریف خود موجود تھے وہاں پہ، اور بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اسکول اس لیے کھولے گئے کہ غریبوں کے بچوں کو بھی وہی مواقع مل سکیں جو کہ بیکن ہاؤس جیسے اسکولوں میں جو پڑھتے ہیں ان بچوں کو ملے۔ اس میں ایک بچے کا ذکر تھا جس کا نام انعام اللہ ہے، اس کو اسٹیج پہ بلایا گیا اور اس نے کہا کہ میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں اور اب میں ویٹرنری کالج میں پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، یہ ظاہر ہے کہ ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے کہ آپ نے کچھ اچھے اسکول بنائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نظام کا ہر پہلو جو ہے وہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ تو جب تک آپ پورے نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے، میرا نہیں خیال کہ آپ ہر ایک بچے کو آپ اس طرح کی سہولیات مہیا کر سکتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو کچھ اگزامپلز دیتی ہوں۔ دیکھیے، جو غریب ہوتے ہیں ان میں غذائی ضروریات پوری نہیں ہوتی ان بچوں کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک میں جو سٹنٹڈ بچے ہیں ان کی شرح 50% ہے، مطلب 50% بچوں کو اچھی خوراک نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ان کی ذہنی نشو و نما نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح غریبوں میں بیماریوں کی شرح زیادہ ہوتی ہے کیونکہ گندا پانی ہوتا ہے، آب و ہوا مطلب ان کے جو فضا ہوتی ہے ان کے وہاں گندگی ہوتی ہے، ہائیجین کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، ان کو بیسک سٹرکچر جیسے وہاں پہ کوڑا کرکٹ اٹھانے کی جو سہولیات ہوتی ہیں وہ مہیا نہیں ہو سکتی یا ہوتی، تو اس سے ان کی کارکردگی پہ اثر پڑتا ہے، بیمار جلدی ہو جاتے ہیں، اسکول سے ایبسنٹ ہوتے ہیں، اس طرح سے وہ یہ بھی ایک پہلو ہے جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پھر ان علاقوں میں جہاں غریب رہتے ہیں وہاں بجلی پانی جیسی سہولیات نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے پریشانیاں ہوتی ہیں، ماں باپ کو پریشانیاں ہوتی ہیں۔ جب ماں باپ کو پریشانیاں ہوتی ہیں تو اس کا اثر ظاہر ہے کہ بچوں پہ پڑتا ہے۔ پھر جو ایک بہت ہی انسانی جو نشو و نما ہے اس کا ایک جو بہت ہی اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ صرف ہر وقت جو ہے وہ کام اور پڑھائی اور جاب اس پہ نہ فوکس ہو، بلکہ انسان کو تھوڑا سا ٹائم ریلیکس کرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی ملے۔ اس سے بہت فرق پڑتا ہے آپ کے ذہن پہ کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو وہ غریبوں کو تو بالکل بھی میسر نہیں ہے، وہ تو سیر و تفریح کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ وہ فائنینشلی افورڈ کر سکتے ہیں، نہ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے اس چیز کا۔ تو اسی طرح جو امیروں کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے تو میوزک اور آرٹ اور کلچر اور اس طرح کی جو اپرچونٹیز ہوتی ہیں ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے، ان سے غریبوں کے بچوں کو یہ نہیں مہیا ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک ساتھ جڑی ہیں۔ اچھا، یہ تو ہم بات کریں تعلیم کے لیول کی۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کے بعد فرض کیا ان سب بچوں کو تعلیم مل جاتی ہے اور یہ سارے جو ہیں بہت اچھے پڑھے لکھے نوجوان ہو جاتے ہیں، تو اس میں اب آگے کیا ہوگا؟ کیا روزگار کے مواقع، کاروبار کے مواقع، کیا اپنا کمپنی کھولنے کے، اپنا بزنس شروع کرنے کے مواقع ان کو ان بچوں کے برابر کے ملیں گے جو امیر ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں، جن کے پاس یہ بھی کیپیسٹی ہے کہ وہ جا کے بینک سے قرضہ لے لیں اور وہاں سے اپنا کام شروع کریں، یا ان کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں اس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں؟ تو وہ بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کا ہی ایک نتیجہ ہے کہ ایون جو آپ کے چند لاکھ جو بچے ہیں جو کہ اچھے اسکول میں پڑھیں، جو کہ کھاتے پیتے گھروں سے ہیں یا جو اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو ویل آف ہیں، وہ بچے بھی اسکول مطلب ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ کا برین ڈرین جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، کیونکہ اس ملک میں اگر آپ کے پاس اچھی تعلیم بھی ہے تو پھر بھی آپ کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں۔ تو دیکھیے، یہ پورا سسٹم جو ہے یہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ آپ ایک چیز ٹھیک کر کے کوئی آپ بڑی امپروومنٹ نہیں لا سکتے اس سسٹم میں۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ملک کے نظام کو ٹھیک کیا جائے، اور بابری پارٹی پاکستان یہی چاہتی ہے کہ ہر بچے کو، ہر فرد کو اس ملک میں برابر کی اپرچونٹیز ملیں، ان کا وسائل پہ برابر کی ان کی دسترس ہو، ان کی پہنچ ہو وہاں تک، تاکہ وہ جو کچھ بننا چاہتے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے مواقع کھلے ہوں۔ اور اسی کے لیے ورلڈ بینک نے جو ابھی اپنی رپورٹ شائع کی تھی اس میں کہا تھا کہ پاکستان کا جو ہیومن کیپٹل انڈیکس ہے وہ سب سہارن افریقہ کے برابر ہے، اور یہ بہت ہی شرم کی بات ہے
اور پھر ورلڈ بینک نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم اس کو امپروو کر لیں، مطلب لوگوں میں ایجوکیشن کی اپرچونٹیز، ان کی جو صلاحیتیں ہیں، ان کی ٹریننگ ہے، ان کی جو سکلز ہیں اس کو امپروو کریں، اور پھر اس کے بعد ان کو یہ مواقع بھی مہیا کریں کہ وہ ان سکلز کو، ٹریننگز کو، ایجوکیشن کو استعمال کریں، تو ملک کا جو جی ڈی پی ہے اس میں 144% تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ یہ لوگ جو آپ کا حکمران طبقہ ہے یہ وہ نہیں کرنا چاہتا، یا ان کا اس طرف ذہن ہی نہیں جاتا، وہ سوچتے ہی نہیں اس بات پہ، بیکاز یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ان کے بچے، ان کے جو نوجوان ہیں ان کو تو سارا کچھ مل رہا ہے، تو ان کو کیا فکر ہے کہ غریبوں کے بچوں کو یہ نہیں مل رہا؟ تو دیکھیے صرف دانش اسکول کھولنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، صرف چند لوگوں کے فلاحی کام کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ آپ کتنے لوگوں کو اس ملک میں اسکالرشپس دے دیں گے، کتنے لوگوں کی بچوں کی فیسیں آپ پوری کر دیں گے؟ جب تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا تب تک اس ملک میں پروگرس نہیں ہو سکتی، ترقی نہیں ہو سکتی، اور یہی برابری پارٹی پاکستان کہتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے خود سیاست میں آنا ہوگا، آپ نے خود اپنے فیصلے کرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا۔ یہی ایک طریقہ ہے جس سے عام لوگوں کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو جواد صاحب کی قیادت میں برابری پارٹی پاکستان میں شامل ہوں اور اس جدوجہد کا حصہ بنیں، اور اگر یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔